السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ معزز خواتین و حضرات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی رب کائنات کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید، اس کلام مقدس کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 79ویں، 80ویں اور 81ویں آیت مبارکہ۔ معمول کے مطابق آپ کی خدمت میں ان آیات مبارکات کا موضوع سب سے پہلے رکھ رہا ہوں۔ داستان پرانی ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو بھی جادو لے کر آئے ہو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کاموں کو سوارا نہیں کرتے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ تھا یہ سورۃ الاعراف میں گزرا ہے، اور ابھی اس سورہ مبارکہ میں چل رہا ہے۔ پھر سورۃ طٰہٰ، سورۃ الشعراء، وہاں پر یہ داستان ابھی آگے آئے گی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں، تو اس بدبخت نے کیا کیا، تمام کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو، اس لیے کہ اسے اپنی کرسی زیادہ عزیز تھی۔ اب یہ جادوگر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سورۃ الشعراء کی 46ویں، 47ویں اور 48ویں آیت مبارکہ میں ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون کہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تمام کائنات کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ میں جادوگروں کی مدد لے لوں گا اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پا لوں گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اگلی آیت مبارکہ جو کہ 80ویں آیت مبارکہ ہے کہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی کہ دکھاؤ بھئی آپ کیا اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ مضمون سورہ طٰہٰ کی 65ویں اور 66ویں آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نحن اول من القا قال بل القوا، کہ جادوگر آئے کہنے لگے موسیٰ آپ اپنی فنکاری ہمیں دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دکھا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے ان کو دعوت دے رہے تھے
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حق آئے گا جو ان کا توڑ کر دے گا، کیونکہ نبی تو ہر جگہ داعی ہوتا ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں 116ویں آیت مبارکہ گزری ہے کہ جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی، وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور سورہ طٰہٰ میں 67ویں 68ویں اور 69ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، ہم نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ ڈرنا نہیں، آپ ہی بالادست ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر پھینک دو، وہ ان کے جادو کا توڑ کر دے گا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، انہوں نے ایک جادو کی چال چلی ہے، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے ساری دنیا کے وسائل لے کر آ جائے۔ 81ویں آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اس کو بعض اہل علم جادو کے علاج کی شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دیگر مفسرین کرام کی آراء کا اگر جائزہ لیا جائے تو کم و بیش امام ابن کثیر والی باتیں ہی انہوں نے دہرائی ہیں، ما سوائے اس کے کہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ معجزات عطا فرمائے تھے، اور معجزات کا مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ معجزات کو کائنات کی کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی، زائل نہیں کر سکتی، جبکہ جادو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زائل ہو جاتا ہے۔ تو فرعون نے اپنی کرسی بچانے کے لیے تمام کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا، اور ایک دن جس کا نام یوم الزینہ تھا لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ لوگوں کو فرعون یہ دکھا سکے کہ بھئی میں تمہارا رب ہوں۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا نا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایسا کوئی سلسلہ تھا نہیں، انہیں تو اس بات سے قطعاً کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلا کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، جب جادوگر آئے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام بتائیے کہ آپ کچھ دکھائیں گے یا کہ ہم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کریں، جس طرح میں نے تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کے دوران آپ کو بتایا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتظار کیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جادو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ حق کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ تو جب ان جادوگروں نے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے، چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، وہ زمین پر ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر انہیں جادو کیا تو وہ سانپ بن کر چلنے لگے۔ اور یہ جو بات ہے نا ان اللہ سیبطلہ، اس میں دراصل موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تسلی بھی تھی، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو اے لوگو کہ جو بھی باطل ہے وہ کبھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرنے والے ہیں، اس لیے کہ باطل بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر مفسرین کرام نے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جو خون لگا ہوا تھا یقیناً وہ اصلی نہیں تھا، وہ خون جعلی تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پکڑے گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جادوگر جادو کرتا ہے، اور میں اس حوالے سے اپنے
معزز خواتین و حضرات کو یہ بات ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ جادو کے حوالے سے دو باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جادو ہو یا جنات، ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ان سے پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ڈرا کر ہمارے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، رب کائنات کا قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون وظائف موجود ہیں، ان کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگر جتنا مردی طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے خاص طور پر میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے اس طرح اختیار کرنا ہے جس طرح کہ ہماری روزمرہ کی خوراک ہے، اور ان چیزوں میں سر فہرست 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز کے بعد مسنون اذکار، اللہم لا مانع لما آطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اور پھر آخری تینوں قل ظہر، اثر اور عشاء کی نماز کے بعد 1 دفعہ، جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، آیت الکرسی 5 نمازوں کے بعد 1 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اول تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی جادو آپ کے قریب پھٹکے گا نہیں، اور اگر ہو بھی گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے گا۔ صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، ان کا اہتمام خصوصی طور پر کیجیے۔ ان تینوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر انہی الفاظ کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔